ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ یا ایسی اسکیمز مل رہی ہوں گی جو آپ کو آپ کا پیسہ ڈبل کر دینے کی گارنٹی دے رہی ہوں گی۔ ہر جنریشن میں ایسے لوگ آتے ہیں جو لفظ تو بدلتے رہے ہیں لیکن ہمیشہ ایک ہی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم ایک اچھی اور سچی اسکیم کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہر بار لوگ ایسی اسکیم سے کیسے دھوکہ کھاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کچھ سائٹس تو آپ کو پیسہ دینے کے لیے آپ سے ہی پیسے کی ڈیمانڈ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ لکی ڈرا سے آئی فون جیت چکے ہوتے ہیں کہ اینڈ پہ سائٹ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر دیتی ہیں۔ آج بھی لوگ اتنی زیادہ اویئرنیس کے باوجود ایسی فراڈ اور ایسی اسکیم سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ انسان کی پیسے کی بھوک انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ انسان پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہوا اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ چارلز پونزی ایک اٹالین امیگرینٹ تھا جس نے 1920 میں 90 دن میں پیسہ ڈبل کر دینے والی اسکیم نکالی تھی۔ دراصل وہ کرتا یہ تھا کہ نئے انویسٹر سے پیسہ لے کر پرانے انویسٹرز کو دے دیتا تھا۔ اس طرح ایک سائیکل بن چکی تھی۔ ایسی تمام فیک اسکیمز کو پونزی اسکیم کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی ہی پونزی اسکیم ہمیں کچھ سالوں پہلے دیکھنے کو ملی جب 2014 میں ون کوائن کرپٹو کرنسی کو لانچ کیا گیا۔ اس کرپٹو کرنسی کے پیچھے ایک خاتون ڈاکٹر روجا اگناتووا کا نام تھا جو کہ بلغیریا میں پیدا ہوئی تھی لیکن جرمنی کی سٹیزن تھی۔ وہ انتہائی انٹیلیجنٹ تھی اور بڑے بڑے بینکرز بھی ان کے سامنے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بینکس اور گورنمنٹس کا پیسے پر بہت زیادہ کنٹرول ہے اور یہ کنٹرول ڈیموکریٹائز ہونا چاہیے، یعنی کہ پیسے کا کنٹرول لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ 2008 کی اکنامک ڈپریشن سے متاثر لوگ ان سے کافی زیادہ اہم خیال پائے جاتے تھے۔ ون کوائن کرپٹو کرنسی کو خوب پروموٹ کیا گیا اور 5 سے 10 گنا تک پیسے میں اضافہ کرنے کی مارکیٹنگ کی گئی اور اسی کرپٹو کرنسی کو کلر آف دی بٹ کوائن بھی کہا جاتا تھا۔ قریباً 3 ملین لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا۔ 2016 میں ویمبلی اسٹیڈیم میں کرپٹو کوئین یعنی کہ ڈاکٹر روجا اگناتووا اسپیچ دیتی ہیں اور ون کوائن کو خوب پروموٹ کرتی ہیں۔ ون کوائن کی جرنی میں ایک ایسی خاتون بھی سامنے آتی ہیں ایم سی اسکاٹ ایڈم کے نام سے جنہوں نے 10,000 پاؤنڈز ون کوائن میں انویسٹ کیے۔ انہوں نے اپنی فیملی اور فرینڈ کو بھی کنونس کیا کہ وہ بھی ون کوائن میں انویسٹ کرے اور اس طرح ان کے ذریعے 2,50,000 پاؤنڈز کی انویسٹمنٹ ہوئی ون کوائن میں۔ جب ان کا رابطہ ایک ایسے شخص سے ہوا جو کہ ون کوائن کے فراڈ کو جانتا تھا تب انہیں معلوم ہوا کہ ون کوائن کے پیچھے کوئی بھی بلاک چین ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ 2017 میں جب ون کوائن کرپٹو کرنسی کے انویسٹرز اپنا پیسہ لینے کے لیے ون کوائن کرپٹو کرنسی کے پاس جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ون کوائن کی کرپٹو کرنسی نہیں بلکہ فراڈ، دھوکے اور جھوٹ سے جڑا ہسٹری کا سب سے بڑا اسکیم ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر روجا اگناتووا $15 بلین کا اسکیم کر کے بغیر کوئی ثبوت چھوڑے بھاگ جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد وہ ایف بی آئی کی مفروض شخصیات کی لسٹ میں واحد خاتون ہوتی ہیں اور ان کے حوالے سے انفارمیشن دینے کے لیے $1,00,000 کا انعام رکھا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پلاسٹک سرجری کروا لی ہوگی۔ بی بی سی کے اکارڈنگ صرف یونائٹڈ کنگڈم سے قریباً 100 ملین پاؤنڈز کا فراڈ ہوا۔ 2019 میں ون کوائن کرپٹو کرنسی کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ون کوائن کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنے والوں کو کوئی وارننگ نہ ملی ہو۔ ایک کرپٹو کرنسی بلاگ نے ون کوائن کرپٹو کرنسی کو فراڈ کہا۔ اسی طرح ناروے کی ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسی ایشن، اٹلی کی اینٹی ٹرسٹ اتھارٹی اور ہنگیرین سینٹرل بینک نے بھی انویسٹرز کو وارن کیا۔ جب انویسٹرز سے اس متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو ڈر تھا کہ وہ کہیں امیر ہونے کی اس اپرچونٹی کو کھو نہ دیں۔ اسی ڈر نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ون کوائن کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کریں۔ اس اسکیم سے صرف ایک بات کی تصدیق ہوتی ہے جو ہم بچپن سے اپنی کتابوں کے مورل لیسنز میں پڑھتے آ رہے ہیں، لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ انسان کی لالچ انسان کو سب سے بڑے جھوٹ کو سب سے بڑا سچ دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی دھوکہ کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔